ان تبدو خیرن، اب ایک تو یہ رخصت تھی، وہ رخصت بھی تم استعمال کر سکتے ہو، اور اس کی بجائے، اگر بریکٹ میں اس سے پہلے لکھ لیں، اس کی بجائے ان تبدو خیرن، اگر تم خیر کو ظاہر کرو، یعنی پیچھے تو کیا تھا، شر کو ظاہر کر سکتے ہو، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، الجہر بالسوء یعنی ایک صورت ہے الجہر بالسوء کی، برائی ظاہر کرنے کی، اور دوسری صورت کیا ہے، نیکی ظاہر کرنے کی. ٹھیک ہے، برائی کا ظاہر کرنا پسندیدہ نہیں سوائے ظلم کی صورت کے، ٹھیک ہے نا، مشروط ہے، استثنائی صورت ہے. لیکن یہاں پر نیکی کا ظاہر کرنا بلا استثناء ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب بلا استثناء؟ وہاں تو کہا گیا کہ پسند نہیں برائی کا ظاہر کرنا مگر جس پہ ظلم ہو، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نیکی کو ظاہر کرنا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، اور اس شرط کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی بلا استثناء ہے، بلا شرط ہے کہ کوئی شخص خیر کا کام کرے. اور خیر سے مراد دو طرح کی خیر ہوتی ہے، ایک تو کوئی بھی نیکی اگر انسان کرتا ہے، کوئی بھی فرما برداری کا کام کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کے سامنے کر رہا ہے یا کرنے کے بعد اس کا ذکر کر رہا ہے، تو اگر اس کی نیت لوگوں سے تعریف چاہنا نہیں اور لوگوں کی خاطر کرنا نہیں، اور صرف اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ دوسرے کو بھی شوق آ جائے نیکی کا اسے دیکھ کر، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بھی کتنا اچھا ہے، لیکن اس میں ریاکاری کی اجازت نہیں ہے، صرف اطلاع کی اجازت ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر تم ظاہر کرو خیرن، خیر کو، یعنی کسی بھی نیکی کو، سم گڈ، تو بھی ٹھیک ہے. اور خیر کا دوسرا معنی خیرات، یعنی صدقہ خیرات، یعنی جو مال تم خرچ کرو. اور اس میں صرف مال کی خیرات نہیں ہوتی، کسی کو معاف کرنا بھی اپنی عزت کی خیرات ہوتی ہے. کسی نے آپ کی بے عزتی کی، کسی نے آپ کا دل دکھایا اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، تو آپ ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں. تو ان تبدو خیرن، اگر تم اس خیر کو ظاہر کرو، مثلاً ایک صورت تو یہ تھی کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے بھی اس کے خلاف ایکشن لیا. دوسری صورت کیا ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا. یا کوئی بھی اور خیر یا بھلائی کی بات اگر تم ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ گے، یعنی نیکی کی لیکن آپ پسند نہیں کرتے کہ کسی کو پتا چلے، چھپا کے کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے. یعنی نیکی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، خواہ ظاہر میں کرو خواہ چھپا کے کرو. اور نیکی اس وقت ہوتی ہے جب نیت خالص ہو. اگر نیت خالص نہیں تو وہ بظاہر کی ہوئی نیکی جو ہے وہ نیکی نہیں شمار ہوتی. او تعفو، یا تم معاف کر دو، یعنی نیکی نہیں کرو، کوئی ایکسٹرا نیکی اور بھلائی اور خیر کا کام نہیں بھی کرو، کھلا یا چھپا، تو چلو ٹھیک ہے، ہاں کسی کا قصور ہی معاف کر دو. دو طرح کی نیکی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے ایکٹیو نیکی، ایک ہوتی ہے پیسیو نیکی. ایکٹیو نیکی کیا ہے کہ آپ اٹھیں اور کوئی کام کریں، سب کے سامنے کریں یا جا کے چھپ کے کر کے آئیں، لیکن آپ سست ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا کوئی کام کرنے کو، تو ٹھیک ہے، اگر آپ ایکٹیولی کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو پیسیولی کر لیں. اور وہ کیا ہے کہ کسی نے آپ کو آ کے دو سنائی تو آپ آگے سے منہ در منہ جواب نہ دیں، چپ ہو جائیں، سن کے معاف کر دیں، دل سے بھلا دیں، تو یہ بھی نیکی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں تین چیزیں ہو گئی نا، ایک مظلوم کے لیے برائی کا ظاہر کرنا، دوسرا نیکی کا ظاہر کرنا یا چھپانا، اور تیسرا کسی کی برائی کو، کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا. کیا مطلب ہے؟ بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے. ہم تو بعض اوقات بے بس ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا بس ہی نہیں چلتا کہ ہم جواب دے کسی کو، گٹس ہی نہیں ہے، یا کر ہی نہیں سکتے، تو پھر جب کچھ نہ بن پائے تو ہم کیا کہتے ہیں، چلو چھوڑو معاف کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی معافی ہے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں، چلو اقرار ہی کر لیں کہ معاف کر دیا.
وہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن چلو کر دیا۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو قدرت بھی رکھتا ہے، پھر بھی تمہارے قصور روز معاف کرتا ہے۔ تو اگر وہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے تو پھر تمہارے لیے بھی اس کو پسند کیا ہے کہ تم کیا کرو، تم بھی معاف کر دو، قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دو اور قدرت نہ رکھتے ہوئے بھی معاف کر دو۔ کیونکہ معاف کرنا، عفا یعفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ مٹانا، کہ نشان بھی نہ رہے، یعنی دل سے نکال دو، دل سے مٹا دو، یہ مطلب ہے معاف کرنے کا، زبان سے نہیں۔ کیونکہ بعض لوگ زبان سے کہتے ہیں ہاں میں نے معاف کیا، مگر دل میں گرج رکھتے ہیں، دل میں وہ پالے رکھتے ہیں اور اس کو بڑھائے رکھتے ہیں، اور کسی دن وہ بہت بڑی بلا بن جاتی ہے اور سب معافی کے دعوے الٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر خلاصہ پھر کیا ہوا کہ اینڈ آف دا ڈے معاف کرنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا، اگرچہ رخصت ہے بدلے کی، لیکن پسندیدہ کام معاف کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بہت خوبصورت ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا جو دوسروں کے الجھنے اور جھگڑنے سے بچا جبکہ وہ خود حق پر ہو، اس کا مکان جنت کے اندرونی کنارے پہ بنے گا، اور جس نے جھوٹ کو چھوڑا اگرچہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنی ساری عادتیں درست کر لی، یاد رکھیے عادت کو عربی میں اخلاق کہتے ہیں، خلق، اس کو جنت میں اونچی جگہ میں بنا بنایا مکان ملے گا، کوئی قسطیں ادا نہیں کرنی ہوں گی، بنا بنایا تیار۔ کیا سنا آپ نے؟ جو دوسروں کے ساتھ الجھنے اور جھگڑنے سے بچا، یعنی اس نے معاف کر دیا اس کو، اس کے لیے جنت کے اندرونی کناروں پر ہوگا، لیکن ذرا اندر کی طرف، اگرچہ وہ حق پر ہو، یعنی اپنا حق چھوڑ دے۔ اور جس نے جھوٹ کو چھوڑا اگرچہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنے گا، جنت کے درمیان میں۔ اور جس نے اپنی ساری عادتیں درست کر دی، سارے اچھے اخلاق اختیار کر لیے ایک کے بعد ایک، تو اس کے لیے جنت کی اونچی جگہ میں بنا بنایا گھر ملے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ ہم معاف کیوں نہیں کرتے عام طور پہ؟ یہ کہتے ہیں یہ تو سر چڑھ جائے گا، اگر اس کو روز معاف کیا تو یہ سر چڑھ جائے گا، لہٰذا اب نہیں میں نے معاف کرنا، بہت ہو گئی۔ اور یہ شیطان اکساتا ہے نا عام طور پر انسان کو، وہ غلط رخ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے معاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں، معاف کرنے سے تمہیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی وہ ایک ہماری نفسیات ہے نا، ہماری سوچ ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ کیا؟ معاف کر دینے سے اللہ تعالی بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور پھر جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی اگرچہ برائی ظاہر کرنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن اگر کوئی ظاہر نہیں کرتا، اس کے عیب کو ڈھانپ دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کر دے گا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آل عمران 134 میں۔ الاعراف 199 میں فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف، معاف کر دو، نیکی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض برتو، اگنور کر دو ان کو۔ سورۃ النور میں فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یہ کس کو کہا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا پیار ہے نا حضرت ابوبکر سے، کہ ان کے لیے کیا پسند کیا؟ معاف کرنا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم اپنے لیے چاہتے ہو تو تم دوسروں کو بھی معاف کر دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کیا نا، او تعفو عن سوء فإن اللہ عفو قدیر۔ یہاں یہ دو صفات اسی وجہ سے آئی ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا، تم بھی معاف کر دو، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اسی لیے فرمایا
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معاف کرنے کا بھی ایک اسلوب ہوتا ہے، اور بہترین معاف کرنا کیا ہے؟ خوبصورتی سے معاف کرنا۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، جیسے پہلے تھا انسان ویسے ہی ہو جائے، یعنی اپنے تعلقات بالکل درست کرے۔ اور یہ اصل میں تو سوچ کی بات ہوتی ہے۔ آپ اگر نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں تو آپ دل میں پالے رکھیں اور اپنے آپ کو بھی اذیت دیتے رہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے نا تو اس کا نقصان کسی دوسرے کو تو کم ہی ہوتا ہے، خود کو زیادہ ہوتا ہے۔ اور خود کو زیادہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، دنیا میں بھی کچھ نہیں حاصل اور آخرت میں بھی۔ اگر صبر ہے تو کچھ ملے گا، صبر نہیں ہے کسی بھی تکلیف پر تو اجر بھی گیا۔